نمرود دنیا کا وہ واحد بادشاہ تھا جس نے پوری دنیا پر حکومت کی تھی۔ یہ کافر تھا اور زنا زادہ تھا۔ یہ وہ پہلا شخص تھا جس نے اپنے سر پر تاج رکھا تھا اور کھلم کھلا خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ نمرود کے دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام مبعوث بے رسالت ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی نمرود کے بتوں کو توڑا، جس کی وجہ سے نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا۔ جب آگ بے حکم خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار بن گئی تو اس وقت چند گنے چنے لوگوں میں سے نمرود کی بیٹی بھی آپ پر ایمان لے کر آئی۔ جب نمرود کو اس کی خبر ملی تو اس نے اپنی بیٹی کے ساتھ کیا اور نمرود کی آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کون سے واقعات پیش آئے، یہ آگ کتنے عرصے میں تیار کی گئی، خداوند متعال نے چھپکلی کو مارنے کا حکم کیوں دیا اور مینڈو کو مارنے سے منع کیوں فرمایا۔ اگر آپ تیار ہیں تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب نمرود کے بتوں کو توڑ دیا لیکن صرف ایک بت کو رہنے دیا اور اس بت کے کندھے پر کلہاڑا رکھ کر چلے گئے۔ پھر رات گزرنے کے بعد صبح کو جب نمرودیوں کی واپسی ہوئی تو انہوں نے اپنے بت خانے میں حشر کا منظر دیکھا۔ ان کے خداؤں کے حشر و نشر نے ان کے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ اس واقعے کی خبر سب سے پہلے نمرود کو دی گئی۔ نمرود نے کہا کہ جب کسی کو دیکھا نہیں گیا کیوں کر کسی کو سزا دی جا سکتی ہے۔ اس پر ان لوگوں نے جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا، خدا کی قسم میں تمہارے بتوں کو ٹھیک کر دوں گا، نمرود سے کہا کہ یہ کام صرف ابراہیم کا ہے۔ نمرود نے کہا کہ میں صرف تمہارے کہنے پر سزا نہ دوں گا، ضرورت ہے کہ اس کو گرفتار کر کے برسر عام لایا جائے۔ چنانچہ اس نے ان کی گرفتاری کا حکم دے دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کر کے نمرود کے دربار میں حاضر کیا گیا۔ نمرود نے کہا کہ اے ابراہیم، کیا یہ حرکت تم نے کی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان میں سے جو سب سے بڑا بت تھا وہ موجود ہے، جو کچھ ہوا سب اس کی نظروں کے سامنے ہوا۔ اس سے پوچھو اگر یہ بول سکے، اور اگر کچھ نہ بتائے تو سمجھ لو کہ یہی مجرم ہے، کیونکہ کلہاڑا اسی کے کندھے پر ہے، اور اگر یہ بول نہیں سکتا اور بتانے سے مجبور ہے تو سمجھ لو کہ یہ لا شے ہے، اس کا وجود و عدم برابر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس جواب سے لوگوں پر نہایت اچھا اثر پڑا اور ان میں سے اکثر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہم خیال ہو گئے اور آپس میں کہنے لگے کہ واقعاً اگر بت میں کوئی طاقت ہوتی اور یہ کچھ کر سکتے تو اپنے کو سب سے پہلے انہیں بچانا چاہیے تھا، نیز یہ کہ سب سے بڑا جو بت ہے وہ تو موجود ہے، اگر اس میں کوئی طاقت ہوتی تو یہ اپنے دیگر ساتھیوں کو ضرور بچا لیتا۔ کتاب روضۃ الصفا میں ہے کہ جب مشرکین شرمندہ ہوئے تو اسی